السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اب یہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی یہاں پہ خبیث عورتیں، خبیث خصلتیں، خبیث باتیں، تہمتیں وغیرہ خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں دوستی اور سنگت ہر شخص سے نہیں ہو جایا کرتی، یہ چیز بیان کر رہے ہیں، بلکہ طبی مناسبت کو اس میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ برے لوگ اپنے ہم جنسوں کے پاس بیٹھ کر یا ہم جیسوں کے پاس بیٹھ کر ہی راحت و آرام محسوس کرتے ہیں۔ اگر انہیں مختصر مدت کے لیے ہی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو وہ اکتا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیریں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیک فطرت لوگ اپنے ہم مذاق لوگوں کے پاس یا اپنے ہم مزاج لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی فرحت اور انبساط محسوس کریں گے، وہاں پہ راحت و آرام محسوس کریں گے۔ اگر انہیں بد اتوار اور بد اخلاق لوگوں کے پاس لمحہ بھر کے لیے، ایک دقیقہ بھر کے لیے بیٹھنا پڑے تو وہ اداس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اسی قاعدے کے مطابق اکثر اور اغلب ایسا ہوتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب قدرت کا عام اصول یہ ہے تو خود غور کرو کہ جو اطیب الاطیبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو خیر الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس کی اہلیہ مکرمہ بھی اطیب الطیبات ہوں گی۔ ان نابکاروں کا جھوٹ اسی ایک بات سے عیاں ہو جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کا، ان منافقوں کا وہ جھوٹ، وہ تہمت جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی انہوں نے، اسی آیت سے جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے ان کا یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ اس کے مزید دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہاں پہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے نہیں کرتا، خوب دیکھ بھال کر تحقیقات کر کے نکاح کرتا ہے۔ تو میں مہربان رب، یعنی اللہ تعالیٰ مہربان رب اپنے محبوب اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کسی بری عورت سے کیسے کراتا؟ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں موضوع ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ خبیث لوگ خبیث خصلتیں اور اچھے لوگ اچھی خصلتیں اختیار کرتے ہیں،
تو مسلمانوں کی ماں اور سلطان الانبیاء کی زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نور چشم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برے کام کا ارادہ بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار یعنی دودھ پینے والے بچے کی زبان سے آپ کی برات کی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے برات کی۔ لیکن جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو خود زبان قدرت نے قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اب یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جو ہے وہ اوصاف ذکر کی جاتے ہیں۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں، روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند چیزوں پر فخر اور مباحات فرماتی تھیں جو ان کے علاوہ کسی اور عورت کو نہیں ملے۔ نمبر 1، جبریل امین ان کی صورت ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صورت اپنے ہاتھ میں لائے۔ ایک حدیث اس طرح بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی باکرہ یعنی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ چوتھی فضیلت، حضور علیہ السلام آپ کے حجرے میں مدفون ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا جب آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لحاف میں ہوتے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ساتویں فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے خلیفے کی صاحبزادی یعنی بیٹی تھیں۔ آٹھویں یہ کہ آپ صدیقہ طیبہ تھیں۔ نویں یہ کہ آپ کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار کیا گیا، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسی اور پاکیزہ ہستیوں کے لیے گناہوں کی بخشش اور جنت کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ اب آگے چلیں تو یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو یا یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، وَتُسَلِّمُوا، اور سلام نہ کر لو، عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان گھروں میں رہنے والوں پر، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم قاعدے سکھائے جا رہے ہیں۔ انصار کی ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں، کبھی اہل خانہ سے کوئی مرد آ جاتا ہے، مجھے کیا ارشاد ہے، مجھے کچھ حکم دیجئے۔ وَكَيْفَ أَصْنَعُ، اور میں کیا کروں۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ اتری کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تو آپ خود غور فرمائیے کہ انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے، جہاں وہ بے تکلف سے اپنا وقت بسر کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی ہر شخص کو بلا اجازت اور بے دڑک آگ گھسنے کی آزادی ہو تو انسان گھر میں وہ راحت و آرام نہیں پا سکے گا جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے۔ نیز گھر کی مستورات ہر وقت اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی، کبھی اوڑھنی سر سے اتر جاتی ہے، کبھی کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں، نہانا دھونا بھی ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو عورتیں یا تو ہر وقت سر پر چادر ڈالے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، یا نامحرم کے سامنے بے حجاب ہونے کا اندیشہ مول لیں۔ نیز یہ ویسے بھی بڑی سخت زیادتی ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھس آئے، اس طرح گناہ گوں خرابیوں کا دروازہ کھل جائے گا، طرح طرح کی خرابیوں کا دروازہ کھل جائے گا، نظر بازی، کسی کی راز کی باتوں کا سننا وغیرہ قباحتیں رونما ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ اب گھر کا امن و سکون برباد ہونے کے ساتھ ساتھ عصمت اور آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس قسم کے آداب کے عادی نہ تھے، اور وہ حییتم صباحا اور یا حییتم مساء، یعنی صبح بخیر یا شب بخیر کہا کرتے تھے، اور جواب کا انتظار کیے بغیر گھر میں گھس جاتے تھے۔ مثلا دروازے پر آئے اور کہا حییتم صباحا اور گھر میں داخل ہو گئے، شام کو گھر میں آئے تو کہا حییتم مساء، تو گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ اب اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے روک دیا اور حکم دیا کہ اگر کسی کے ہاں جانا پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کرو، اجازت طلب کرو۔ اب اگر اذن مل جائے، اب اگر تمہیں اجازت مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کہتے ہوئے اندر جاؤ، پہلے سلام کہو پھر جاؤ۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے عمدہ اور احسن اور پسندیدہ ہے۔ اب اذن کس طرح لینا چاہیے، اجازت کس طرح لینی چاہیے، کہاں کھڑے ہو کر لینی چاہیے، کتنی بار اجازت لینی چاہیے، اس کی تفصیل احادیث نبویہ میں ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، تاکہ اسلامی تمدن کا یہ قاعدہ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ خوب ذہن نشین ہو سکے۔ اذن لینے کا طریقہ یا اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام بھی کہے اور داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں فلاں بن فلاں یا میں فلاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شرف باریابی حاصل کرنا چاہتے تو یوں عرض کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، یوں عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ادخل عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص دروازے پر آیا اور کہا ادخلو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ نامی باندی تھی، ایک غلامہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے روضہ جا اور اسے اذن مانگنے کا طریقہ سکھا، اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھا کہ یوں کہنا چاہیے تھا السلام علیکم اعلجو، یعنی السلام علیکم اعلجو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ پہلے سلام کرتا پھر اجازت طلب کرتا۔
اب اگر صاحب خانہ اذن طلب کرنے والے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اسے اپنا نام بتانا چاہیے، صرف یہ کہنا کہ میں ہوں یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب اذن طلب فرماتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت دروازے پر پردے لٹکانے کا رواج نہیں تھا۔ نیز دروازے کو کھٹکانا بھی ایک اذن طلب کرنے کا طریقہ یا یہ بھی ایک اجازت ہے۔ آج کل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے تو اسے بجا کر اذن طلب کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار اذن طلب کرنا چاہیے، اگر تیسری بار جواب نہ آئے تو واپس چلا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ اذن طلب کرنا صاحب خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایسے کام میں مشغول ہوں جسے وہ ختم نہ کر سکتے ہوں یا وہ منقطع نہ کر سکتا ہو، اس وجہ سے 3 دفعہ اجازت طلب کریں، مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جائیں۔ جس گھر میں ماں یا بہن رہائش پذیر ہوں وہاں جاتے ہوئے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے، اذن طلب کرنا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے گھر جہاں اس کی اہلیہ ہو وہاں بھی اطلاع دیے بغیر داخل نہ ہو، پہلے اطلاع دے پھر وہاں پہ داخل ہو، بلکہ اپنے پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھنگارنے سے اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت گھر میں اس کی بیوی سے ملنے آئی ہوئی ہو، تو یہاں پہ اسلام نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع قرار دے دیا، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم حل لہم ان یفقعوا عینہ، کہ جو دوسروں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے ان کے لیے جائز ہے، اس اہل خانہ کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ نکال دیں۔ اس طرح شریعت نے گھر کو انسان کے لیے ایسا پختہ حصار بنایا ہے کہ جس میں اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جھانک سکتا ہے نہ قدم رکھ سکتا ہے، تاکہ صاحب خانہ بڑی بے تکلفی اور آرام و راحت سے اپنا وقت بسر کر سکیں۔